بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس مرفوعات کے بارے میں چل رہی ہے۔ مرفوعات میں سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں فعل کے بارے میں، نئے فعل کے بارے میں، مبتدا اور خبر، افعال ناقصہ کا اسم اور افعال مقاربہ کا اسم، اور وہ حروف جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور آج کی جو ہماری بحث ہے وہ ہے حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ خبر انا و اخواتہا، انا اور اس کے اخوات کی خبر یعنی مرفوعات میں سے ایک اسم جو انا اور اس کے اخوات کی خبر بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ تو اس باب میں انہوں نے کافی سارے سوال بیان کیے ہیں۔ پہلے سوال میں فرماتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں اور یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ دوسرے سوال میں فرماتے ہیں کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر کا حکم کیا ہے۔ تیسرے سوال میں کہتے ہیں کہ کیا انا کی خبر کو اسم پر مقدم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کر سکتے۔ تو اگلے سوال میں کہتے ہیں کہ کیا انا کی خبر کو اسم پر مقدم کرنا واجب ہے یا نہیں، یعنی کچھ ایسے مقامات موجود ہیں جہاں پر انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ان سوالات کے جوابات انہوں نے بیان فرمائے۔ پہلے سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، کانا، لکنا، لیتا اور لعلہ۔ پھر ان کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر۔ مبتدا کو نصب دیتے ہیں جو کہ ان کا اسم ہوتا ہے، اور خبر کو رفع دیتے ہیں جس کو افعال حروف مشبہ بالفعل کی خبر کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے بیٹا کہ حروف مشبہ بالفعل کو مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں ان کا نام حروف مشبہ بالفعل اس اعتبار سے رکھا گیا ہے کیونکہ ان کا آخر مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ جس طرح فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اسی طرح حروف مشبہ بالفعل کا آخر بھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ ایک یہ شباہت ہو گئی فعل کے ساتھ، اور دوسری شباہت یہ ہے جس طرح فعل 3 حرفوں سے یا 3 سے زیادہ حرفوں سے مل کر بنتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی 3 حروف پر یا 3 سے زیادہ حروف پر مشتمل ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں انا، یہ 3 حروف ہے، اس میں انا میں بھی 3 حروف ہیں، اور لکنہ کے اندر کتنے حرف آ جاتے ہیں؟ 4 ہیں۔ لعلہ اس میں بھی 4 آ جاتے ہیں۔ اس طرح دیکھیں کچھ 3 حرفوں پر اور کچھ 3 سے زیادہ حروف پر مشتمل ہیں۔ اور ایک اور وجہ جو بیان کرتے ہیں کہ ان کا نام حروف مشبہ بالفعل کیوں رکھا گیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کیونکہ ان حروف میں فعل والا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر اس کی 2 وجہ بیان فرمائی ہیں کہ ان کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ
کہ اس کا آخر مبنی علی الفتح ہوتا ہے جس طرح فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ ان کے اندر فعل والا معنی پایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ بنانا چاہیں تو تیسری صورت بھی بن سکتی ہے کہ جس طرح فعل 3 حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے یا 3 سے زیادہ حروف پر مشتمل ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی 3 حرفوں پر یا 3 سے زیادہ حروف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے معنی بیان کیے ہیں کہ انا اور انا کا معنی کیا ہے، کانا کا کیا ہے، یہ ترجمے میں پڑھیں گے۔ اور اگلا سوال جو ہے اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر کا حکم کیا ہے، تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر میں اصل یہ ہے کہ یہ اسم کے بعد ہوتی ہے، اسم سے مؤخر ہوتی ہے جب تک ظرف یا مجرور بالحرف نہ ہو۔ تو اگلے سوال میں کہا تھا کیا خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، اس کے جواب میں کہتے ہیں ہاں، ان اور اس کے اخوات کی خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے۔ کب؟ جب خبر ظرف ہو یا مجرور بالحرف ہو، اور اسم معرفہ ہو یا اسم ایسا نکرہ ہو جس کے ساتھ ابتدا کرنا جائز ہو۔ خوب، اگلے سوال میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو اسم پر مقدم کرنا واجب ہو، تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر کو اسم پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ کب؟ جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو اور اسم ایسا نکرہ ہو جس کے ذریعے ابتدا کرنا جائز نہ ہو، ایک صورت، یا اسم ایک ایسی ضمیر پر مشتمل ہو، اسم کے ساتھ ایسی ضمیر ملی ہوئی ہو جو ضمیر لوٹ رہی ہو خبر کی طرح، اس وقت بھی خبر کو مقدم کرنا واجب ہوگا۔ یا اسم لام تاکید کے ساتھ ملا ہوا ہو تو پھر بھی خبر کو مقدم کرنا واجب ہوگا۔ تو اب دیکھیں، اب مجموعی طور پر 4 صورتیں بن گئیں کہ جب خبر کو اسم پر مقدم کرنا واجب ہے۔ پہلی صورت یہ کہ جب خبر ظرف ہو، اور دوسری جار مجرور ہو اور اسم ایسا ہو ایسا نکرہ ہو جس کے ساتھ ابتدا کرنا صحیح نہ ہو۔ دوسری صورت یہ کہ جب اسم کے ساتھ ایسی ضمیر ملی ہوئی ہو جو خبر کی طرف لوٹے، اور اگلی آخری صورت جو ہے کہ اسم لام تاکید کے ساتھ ملا ہوا ہو تو پھر بھی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ دیکھیں ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر ہو انا و اخواتہا، انا اور اس کے اخوات کی خبر یا بالفاظ دیگر حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ کم ہے الاحرف المشبۃ بالفعل وما ہوا عملھا، حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں اور ان کا عمل کیا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں الاحرف المشبۃ بالفعل ستۃ، حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، کانا، لکینا، لیتا اور لالا۔ وہی تدخل علی المبتدأ والخبر، اور یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ فتنصب المبتدا ویسمى اسمھا، پس یہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور مبتدا کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کا اسم۔ وترفع الخبر،
اور خبر کو رفع دیتے ہیں ویسمى خبرها، اور اس خبر کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کی خبر. جیسے مثال ان اللہ عادل، اس مثال میں اللہ انا کا اسم ہے، اس اسم کو انا نے نصب دی ہے، عادل اس کی خبر ہے اور اس عادل کو اس نے رفع دیا ہے. فائدۃ سمیت ھکذا، ان حروف کا یہ نام رکھا گیا ہے، یعنی ان حروف کا نام حروف مشبہ بالفعل رکھا گیا ہے. کیوں؟ لأنها مبنیۃ الاواخر علی الفتح، کیونکہ ان کا آخر مبنی علی الفتح ہوتا ہے، کل ماضی کی طرح. جس طرح فعل ماضی مبنی علی الفتح ہے، اسی طرح یہ بھی مبنی علی الفتح ہوتے ہیں. مع بنائها علی ثلاثۃ احرف فصاعدا، اس کے ساتھ ان کی بناوٹ 3 حرفوں پر ہے یا 3 سے زیادہ پر ہے، باوجود اس کے کہ یہ 3 حرفوں یا 3 سے زیادہ حروف سے بنے ہوئے ہیں. وَلِوُجُودِ مَعْنَى الْفِعْلِ فِي كُلٍّ مِّنْهَا، اور دوسری علامت، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے. حروف مشبہ بالفعل میں سے ہر ایک حرف میں فعل والا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. فَمَعْنَى إِنَّ وَأَنَّ التَّوْكِيد، پس انا اور انا کا معنی ہے توکید، یعنی یہ تاکید کے لیے آتے ہیں. وَكَأَنَّ التشبیہ، اور کأنہ کا معنی ہے تشبیہ، جیسے کأنہ زیدن اسد، زید شیر کی طرح ہے. اس مثال میں کأنہ کس معنی میں؟ تشبیہ کے معنی میں ہے. لکنہ الاستدراک، اور لکنہ کا معنی ہے استدراک، جیسے زید عالم لکنہ شریر، زید عالم ہے لیکن شریر ہے، عالم ہے لیکن شرارتی ہے. ہاں، تو اس مثال میں دیکھیں لکنہ استدراک کے لیے آیا. ولیت التمنی، لیت کا معنی ہے تمنی، جیسے لیت الشباب یعود، اس مثال میں الشباب لیت کا اسم اور یعود اس کی خبر ہے. لیت الجاہل عالم، اس مثال میں دیکھیں جاہل اسم ہے جو کہ منصوب ہے اور عالم اس کی خبر ہے. لعل وَيُقَالُ فِيهَا اللہ، لعل کو اللہ بھی کہا جاتا ہے، لعل کو اللہ بھی کہا جاتا ہے. الترجی والاشفاق، اس کا معنی ہے ترجی اور اشفاق. بیٹا دیکھیں، ایک ہوتی ہے ترجی، ایک ہے اشفاق. دونوں کا معنی یعنی ترجی کا معنی امید کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے ہیں ترجی امر محبوب کے واقع ہونے کی امید کرنا، امر پسندیدہ امر، کسی پسندیدہ کام کے واقع ہونے کی امید جو ہوتی ہے یہ ہے ترجی. اور کسی ناپسند غیر پسندیدہ امر کے واقع ہونے کے بارے میں امید کرنا، توقع ہونا، یہ ہے اشفاق. لعل الصدیق یزورنا، لعل الداء زال. پہلی مثال میں ترجی لعل کا معنی ہے اور دوسری مثال میں اس کا معنی ہے اشفاق. اگلا سوال ہے بیٹا، هل یقدم الخبر علی الاسم جوازا، کیا خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، یعنی جواز کی بنا پر مقدم کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں یقدم خبر انا واخواتها علی اسم،
معذرت اوپر الاصل فی خبر انا و اخواتها، انا اور اس کے اخوات کی خبر میں اصل یہ ہے ان یکون مؤخرا عن اسمها کہ یہ اسم کے بعد ہوتی ہے، ما لم یکن ظرفا او مجرورا بالحرف جب تک خبر ظرف یا جار بالحرف مجرور بالحرف نہ ہو۔ حل یقدم الخبر علی الاسم وجوبا، کیا خبر کو اسم پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں یقدم خبر انا و اخوا، یہ سوال رہ گیا نا پہلے، ہاں یہ جو ہے نا حل یقدم الخبر علی الاسم جوازا، اس سوال کا جواب ہے یقدم خبر انا و اخواتها علی اسم جوازا، انا اور اس کے اخوات کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، کب؟ اذا کان ظرفا او مجرورا، جب خبر ظرف ہو یا مجرور بالحرف ہو، والاسم معرفۃ، اور اسم کیا ہو؟ معرفہ و نکرۃ، یصوغ الابتداء بها، یا ایسا نکرہ ہو جس کے ساتھ ابتدا کرنا جائز ہے، تو اس وقت انا کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، جیسے انا عند اللہ الثواب، اب اس مثال میں عند اللہ خبر ظرف ہے جو کہ اسم پر مقدم ہے، وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا مِّن لَبْنٍ، اس مثال میں فی الجنت جار مجرور ہے تو یہ خبر مقدم ہے، وقس علیہ، اور اسی پر آپ قیاس کرتے جائیں۔ سوال نمبر 85، حل یقدم الخبر علی الاسم وجوبا، یا خبر کو اسم پر مقدم کرنا واجب ہے؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں یقدم خبر انا و اخواتها علی اسمها وجوبا، انا کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا واجب ہے، سمجھ آئی؟ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو اسم پر مقدم کرنا ضروری ہے، کب؟ اذا کان ظرفا، جب خبر ظرف ہو، او مجرورا بالحرف، یا خبر مجرور بالحرف ہو، والاسم نکرہ، اور اسم کیا ہو؟ نکرہ ہو، والاسم نکرہ، اور اسم نکرہ ہو، لا مسوغ لہا، ایسا نکرہ ہو جس کے ساتھ ابتدا کرنا جائز نہیں ہے، او مشتملن، والاسم نکرتن، اسم نکرہ ہو، ایسا نکرہ جس کے ساتھ ابتدا جائز نہیں ہے، یا وہ اسم مشتمل ہو علی ضمیر یعود علی الخبر، ایسی ضمیر پر جو ضمیر لوٹ رہی ہو کس کی طرف؟ خبر کی طرف، او کان الاسم مقترنا بلام تاکید، یا اسم لام تاکید کے ساتھ ملا ہوا ہو، پھر بھی خبر کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ بیٹا پھر سننے ایک مرتبہ، حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو اسم پر مقدم کرنا واجب ہے، کب؟ جب خبر ظرف ہو یا مجرور بالحرف ہو، اور اسم ایسا نکرہ ہو جس کے ذریعے ابتدا کرنا جائز نہیں ہے، یا اسم ایسا ہو جس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے جو ضمیر پلٹ رہی ہو کس کی طرف؟ خبر کی طرف، یا اسم ایسی ضمیر پر مشتمل ہو جو ضمیر خبر کی طرف لوٹ رہی ہو، یا اسم کے ساتھ اسم لام تاکید کے ساتھ ملا ہوا ہو، ان صورتوں میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے انا مع العسر یسرن، اس مثال میں مع العسر یہ خبر مقدم ہے کیونکہ ظرف ہے، انا فی الدار صحبہا، اس مثال میں فی الدار جو ہے یہ بیٹا خبر مقدم ہے کیونکہ یہ مجرور بالحرف ہے، وَأَنَّ لَنَا
لل آخرت والاولی، اس مثال میں بیٹا آپ نے دیکھا کہ لنا جو ہے خبر مقدم ہے اور لل آخرت اسم ہے جو کہ لام کے ساتھ ملا ہوا فائدہ لا یجوز تقدیم معمول الخبر علی الاسم۔ بیٹا دیکھیں پیچھے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ خبر کو اسم پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اب اس فائدے میں یہ بیان کر رہے ہیں، سوال میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں کہ کیا خبر کے معمول کو خبر کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یجوز تقدیم معمول الخبر علی الاسم، خبر کے معمول کو اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ فلا تقول، پس آپ نہیں کہہ سکتے ان الاعراض نمام ممزق۔ اس مثال میں بیٹا دیکھیں النمام ان کا اسم ہے، ممزق ان کی خبر ہے، الاعراض ممزق کا معمول ہے، ممزق کا، لہذا اس مثال میں اعراض چونکہ نمام پر مقدم ہو رہا ہے لہذا یہ کہنا درست نہیں ہے، اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ یوں کہیں گے انما النمام ممزق الاعراض، آگے سمجھ، واجاز بعضهم تقدیمه اذا كان ظرفا او جارا ومجرورا۔ یہ کہتے ہیں ہاں بعض علماء نحو نے خبر کے معمول کو اسم پر مقدم کرنے کی اجازت دی ہے جب وہ معمول ظرف یا مجرور بالحرف ہو، جیسے فقالوا، پر انہوں نے کہا انا بکا زیدن واسکن، اس مثال میں بکا یہ واسکن کے لیے معمول ہے جو کہ جار مجرور ہے لہذا یہ اسم پر مقدم ہو گیا ہے۔ ان عندک زیدن مقیم، اب عندک یہ مقیم خبر کے لیے معمول ہے جو کہ ظرف ہے اور اسم پر مقدم ہے۔ سوال نمبر 86، متی یجوز دخول لام الابتداء علی اسم ان کے اسم پر کب لام ابتدا کو داخل کرنا جائز ہے؟ ان کے اسم پر کب لام ابتدا کو داخل کرنا جائز ہے؟ سوال سمجھ آ گیا ہے محمد عباس؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں یجوز دخول لام الابتداء علی اسم ان متی کان مؤخرا، ان کے اسم پر لام ابتدا کو داخل کرنا جائز ہے جب وہ اسم مؤخر ہو، یعنی خبر مقدم ہو اور اسم مؤخر ہو، جیسے ان فی قولک لعجبن، اس مثال میں عجبن اسم مؤخر ہے لہذا اس کے ساتھ لام کا لگانا جائز ہے، اس لیے لعجبن پڑھا ہے۔ وَإِنَّ عِنْدِي لَخَبَرًا غَرِيبًا، اس مثال میں عندی خبر مقدم ہے جو کہ ظرف ہے لہذا خبرن جو ہے یہ اسم ہے، اس کی شروع میں لام کا لگانا جائز ہے۔ اسی طرح ان فی الدار لزیدن، اس مثال میں بھی زید کے اوپر لام کو داخل کیا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں فائدتن کانا حق کو هذه اللام ان تدخل على اول الکلام لان لها صدر، کہتے ہیں یہ لام ابتدا جو ہے اس کا حق یہ ہے کہ یہ کلام کے شروع میں داخل ہو،
کلام کے کانا حق کو حاض اللام، اس لام کا حق یہ ہے کہ کلام کے شروع میں آئے، ان تدخل علی اول الکلام، کلام کے کیوں؟ کیونکہ یہ صدارت کلام چاہتی ہے، لأنہ لحظ صدر، لیکن لما کانت للتاکید، لیکن جب یہ لام ابتدا تاکید کے لیے آ رہی ہو، وَإِنَّ لِلتَّقِيدِ أَيْضًا، اور انا بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، لام بھی تاکید کے لیے اور انا بھی تاکید کے لیے ہو، تو کرہ الجمع، جمع بین الحرفین، تو علماء دونوں حرفوں کے درمیان جو دونوں حرف تاکید ہیں ان کے جمع ہونے کو میں کراہت کرتے ہیں، یعنی یہ کراہت کا سبب بنتی ہے۔ فَاسْتَحْسَنُوا الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا بِالْخَبَرِ، پس ان دونوں کے درمیان خبر کا فاصلہ لگانا یہ بہت اچھا ہے، احسن ہے، کہ بہتر ہے کہ ان کے درمیان خبر کا فاصلہ لگ جاتا ہے۔ وَيُقَالُ لَهَا الْمُزَلْقَةُ أَيْضًا، اور اس کو کہتے ہیں المزلقہ۔ وصلی اللہ علی محمد۔